بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے درس میں ہم نے ضمیر کے اقسام متصل اور منفصل، پھر متصل کے اقسام اور منفصل کے اقسام کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج اتصال اور انفصال کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ نحات حضرات ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں ضمیر متصل لانا ممکن ہو تو منفصل کی طرف عدول کرنا جائز نہیں ہے، مگر بعض جگہوں کے علاوہ جہاں متصل ممکن ہو پھر بھی منفصل لایا جا سکتا ہو۔ یہ متصل لانا ممکن ہو اور پھر منفصل کی طرف عدول کرنا جائز نہیں، یہ اس لیے کہ ضمیر متصل اشد اختصاراً ہے، وہ اختصار میں اشد ہے منفصل سے، اور ضمائر اختصار کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس لیے ضمیر متصل لائیں گے، منفصل کو نہیں لائیں گے۔ جیسے اکرمتک، اب اکرمتک میں کاف یہ ضمیر متصل ہے، اس کے بجائے اکرمت ایاک پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں متصل ممکن ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر متصل لانا ممکن نہ ہو بلکہ متعذر ہو تو پھر منفصل ہی متعین ہے، جیسے ایاک اکرمت یا ایاک نعبد وغیرہ۔ پھر اس تعین کے لیے نحات حضرات 10 جگہ بیان کرتے ہیں کہ 10 جگہوں میں منفصل متعین ہے، وہاں ضمیر متصل نہیں لا سکتے۔ پہلی جگہ کہ ضمیر محصور ہو، یعنی ضمیر حصر کے لیے لایا گیا ہو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں ضمیر حصر کے لیے ہے تو یہاں ضمیر منفصل لایا ہے۔ دوسری جگہ کہ ضمیر مرفوع ہو مصدر کا اور پھر مصدر مضاف ہو منصوب کی طرف، جیسے عجبت من ضربک ہوا، یہاں ہوا یہ مصدر کا فاعل ہے اور کاف متصل یہ ضربک من ضربک یہ منصوب ہے اور مفعول ہے، تو یہاں ہوا ضمیر منفصل لایا گیا ہے۔ تیسری جگہ کہ ضمیر کا عامل مضمر ہو، یعنی اس کا عامل مضمر ہو، جیسے ان هو لم يحمل على النفس ضیمها، ایک شعر ہے ان هو لم يحمل على النفس ضیمها، یہاں ان ہوا ضمیر منفصل لایا گیا ہے، اس کا عامل مضمر ہے۔ چوتھی جگہ کہ ضمیر کا عامل متأخر ہو ضمیر سے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پانچویں جگہ کہ ضمیر کا عامل معنوی ہو، یعنی جب ضمیر مبتدا واقع ہو، جیسے اللہم انا عبد اثیم۔ چھٹی جگہ کہ ضمیر حرف نفی کا معمول ہو، تو یہاں بھی ضمیر منفصل لائیں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے وما انتم بمعجزین، دوسری جگہ وما انا بطارد المؤمنین۔ ساتویں جگہ کہ جب ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان معمول آخر سے فصل لایا گیا ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے یخرجون الرسول و ایاکم، یخرجون الرسول و ایاکم، یہاں ایاکم ضمیر منفصل ہے۔ آٹھویں جگہ کہ جب ضمیر واو معیت کے بعد واقع ہو، جیسے تکون و ایاہا بہا مثلا بعدی، یہاں تکون و ایاہا واو بمعنی مع ہے، ایاہا منصوب منفصل۔ نویں جگہ کہ جب اما کے بعد ضمیر واقع ہو، اما کے بعد، جیسے اما انا فشاعر و اما انا فکاتب و اما انا فنحوی وغیرہ۔ اور 10ویں جگہ لام مفارقہ کے بعد واقع ہو، جیسے ان وجدت الصدیق حقا لإیاک فمرنی فلن ازال مطیعا، ان وجدت الصدیق حقا لإیاک، یہاں ضمیر منفصل لایا گیا ہے۔ یہ تو وہ جگہ تھے جہاں متصل لانا ممکن نہ ہو، متعذر ہو تو پھر منفصل متعین ہے۔ اب وہ جگہ جہاں ضمیر متصل لایا گیا ہو، ضمیر منفصل لایا گیا ہو اور ضمیر متصل کا بھی امکان ہو، ضمیر متصل کا بھی امکان ہو،
یہ ہر وہ جگہ جہاں ضمیر واقع ہو فعل متعدی کے بعد اور وہ فعل دو ضمیروں کی طرف متعدی ہو، یعنی وہ ضمیر واقع ہو فعل کے بعد اور وہ فعل دو ضمیروں کی طرف متعدی ہو، اور ان دو ضمیروں میں سے اول اعرف ہو ثانی سے، اور یہ اول ضمیر محل رفع میں نہ ہو اور ثانی ضمیر اصل میں خبر نہ ہو، جیسے الدرہم سلنیہ، تو اس میں اتصال بھی جائز ہے اور انفصال بھی، تو اس میں اتصال بھی جائز ہے، جیسے سلنیہ یہ اتصال کی مثال ہے۔ یہاں ایک سلنی میں یا ضمیر ہے اور دوسرا ہی ضمیر، سلنیہ میں ہی ضمیر ہے، تو یا ضمیر اول اعرف ہے ثانی سے کیونکہ متکلم کا ہے، اور اول ضمیر محل رفع میں بھی نہیں ہے اور ثانی ضمیر ہی یہ اصل خبر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اتصال بھی جائز ہے جیسے سلنی ہے، اور انفصال بھی جائز ہے جیسے سلنی ایاہ۔ اسی طرح ہر وہ فعل جو اس کے ساتھ مشابہ ہو، جیسے الدرہم اعطیتک ہو یا اعطیتک ایاہ، یہاں اتصال اور انفصال دونوں جائز ہے۔ یہ ابن مالک اور اکثر نحویوں کا مذہب ہے، ان کے نزدیک یہاں اتصال اور انفصال دونوں برابر ہے، لیکن امام سیبوی کے نزدیک یہاں اتصال واجب ہے، ان کے نزدیک انفصال صرف شعر کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کان اور اس کے اخوات کا ضمیر خبر ہو تو بالاتفاق انفصال اور اتصال دونوں جائز ہے، لیکن اختیاریت میں پھر اختلاف ہے۔ ابن مالک کے نزدیک اتصال اولا ہے کیونکہ خبر ضمیر ہے اور ضمیر میں اصل اتصال ہے، اور اتصال کیوں اصل ہے؟ اس لیے کہ ضمیر اخصر ہے، یہ اخصر ہے، اس لیے پھر اس میں اتصال اولا ہے، جیسے کنتو، یہاں کنتو میں تو ضمیر اسم اور ہو ضمیر خبر ہے کانا کے لیے کنتو، اور امام سیبوی کے نزدیک انفصال مختار ہے، اس لیے وہ دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں ضمیر اصل میں خبر ہے مبتدا کے لیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ منفصل ہو مبتدا سے، جیسے کنتو ایاہ۔ تیسرا کہ ہر وہ ضمیر جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ فعل متعدی ہو دو ضمیروں کی طرف، لیکن جیسے قبل میں ہم نے پڑھا، لیکن اس میں دوسرا ضمیر وہ اصل میں خبر ہو، تو ابن مالک کے نزدیک اتصال اولا ہے، جیسے خلتنیہ، اور امام سیبوی کے نزدیک انفصال اولا ہے، جیسے خلتنی ایاہ، اور سیبوی کے مذہب کو ترجیح دیا گیا ہے کیونکہ وہ کلام عرب میں زیادہ واقع ہے، تو یہاں ابن مالک کے نزدیک اتصال اولا ہے جیسے خلتنیہ، اور سیبوی کے نزدیک انفصال اولا ہے جیسے خلتنی ایاہ، تو یہ وہ جگہ جہاں ضمیر فعل کے بعد واقع ہو اور فعل متعدی ہو دو ضمیروں کی طرف اور دوسرا ضمیر اصل میں خبر بھی ہو، تو ابن مالک کے نزدیک اتصال اولا ہے اور امام سیبوی کے نزدیک انفصال اولا ہے، اور جب دوسرا ضمیر اصل میں خبر نہ ہو تو پھر ابن مالک کے نزدیک بھی اور اکثر نحویوں کے نزدیک اس میں اتصال اور انفصال دونوں برابر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔